बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइफर केस का कट्टी कट्टा बाहर आ गया। इमरान खान को 10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। जज अबूल हसन साहब की तरफ से ये सज़ा सुनाई गई है। जिस तरह ये कहा जाता है कि किसी को हाथ पैर बांध कर शेर के आगे फेंक दिया जाए, यही कुछ इस केस में इमरान खान के साथ हुआ, शाह महमूद कुरैशी के साथ हुआ। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी को और इमरान खान को 10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है और उनसे वकील वापस ले लिए गए थे। दोनों तरफ सरकारी वकील, इमरान खान को सज़ा दिलवाने वाले, इस्तगासा के वकील भी सरकारी और सफाई के वकील भी सरकारी, इनकी तरफ से कैसा मुकदमा लड़ा जाना था। बहरहाल इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को 10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। इस पर भी शुक्र अदा किया है तहरीक इंसाफ वालों ने, इमरान खान के चाहने वालों ने, क्योंकि कल तक यही कहा जा रहा था, केस से थोड़ी देर पहले भी यही कहा जा रहा था कि इमरान खान को सज़ाए मौत सुना दी जाएगी और उस पर अमल भी कर दिया जाएगा, लेकिन फिर 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। तो इस पर इमरान खान के चाहने वालों की तरफ से शुक्र अदा किया गया है अल्लाह का कि चलें ठीक है। जज साहब की तरफ से जल्दी की गई, बड़ी तवाई में उन्होंने फैसला कर दिया, बड़ी जल्दी में फैसला कर दिया, फटोफट उन्होंने फैसला कर दिया। कुछ लोग कह रहे थे कि 8 फरवरी तक जाकर फैसला होगा, 8 फरवरी से पहले फैसला हो जाएगा, लेकिन उन्होंने फौरी तौर पर इधर मामला देखा, उधर फैसला कर दिया। और इमरान खान का बयान भी 342 का, वो भी शायद हुआ या नहीं हुआ, लेकिन वो फॉर्मेलिटी जज साहब की तरफ से पूरी कर ली गई होगी। इससे पहले हम एक वीलॉग बना चुके थे, एक हम वीडियो रिकॉर्ड कर चुके थे, वो इसी वाले से थी कि ये कितने सूर में है जज साहब, ये कितने बहादुर हैं जज साहब। इन्होंने एक मौके पर कहा था कि मैं दलावर नहीं हूँ, मैं दलेर हूँ, तो ये तो सूरमा निकले। इस पर हम पहले वीलॉग बना चुके थे। इस दौरान वो भी हमने अपलोड नहीं किया था कि ये सज़ा का फैसला आ गया, तो वो आपको आएगी। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा। अगर हाई कोर्ट से रिलीफ ना मिला, हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया तो फिर हुकूमत वो मामला आगे सुप्रीम कोर्ट में ले जाएगी। अभी इमरान खान के लिए बहुत से रास्ते बचत के मौजूद हैं। और फिर दूसरी तरफ ये देख लें, जैसे फैसला आता है तो आसन इकबाल जैसे, शर्जील मेमन जैसे लोग, उनको टीवी पर लाया जाता है और दीगर लोगों को भी लाया जाता है जो कह रहे हैं कि सज़ा बहुत कम सुनाई गई है। 9 मई का भी इसमें घसीट के आसन इकबाल साहब ले आए। साइफर केस क्या है, 9 मई क्या है, 9 मई के हवाले से भी अभी तक वसूख के साथ नहीं कहा जा सकता कि किसने उसमें क्या किरदार अदा किया। अगर इमरान खान ने वो सारा कुछ किया, पीटीआई की तरफ से वो सारा कुछ किया गया, तो फिर अगर जो साबित हो जाता है तो फिर तहरीक इंसाफ को सियासत करने का कोई हक नहीं पहुंचता। तो आइए देखिए हमने इसके ऊपर जो वीला किया था जज अबूल हसन साहब के हवाले से कि किस तरह से वो सूरमा निकले हैं, वो उसको मुलाहिजा कीजिए। जज अबूल हसन मोहम्मद ज़ुल्करनैन, ये एक बंदे का नाम है, कितना खूबसूरत नाम है, और ये शख्सियत कैसी हैं, अल्लाह ताला ने इनको जज बनाया है। इनकी तरफ से जब इमरान खान का साइफर केस इनके सामने आया था, इनको जज बनाया गया था, तो अबूल हसन मोहम्मद ज़ुल्करनैन की तरफ से कहा गया था कि मैं दलावर नहीं हूँ, मैं दलेर हूँ, इंसाफ करूँगा, ऐसा इंसाफ करूँगा कि इंसाफ होता हुआ नज़र भी आएगा। जज हुमायूं दलावर की तरफ से इमरान खान को तोशा खाना केस में इधर उधर से पकड़कर जल्दी में उनके गवाह नहीं सुने गए और भी बहुत कुछ, वकीलों को भी नहीं सुना गया। फैसला पहले लिख के रखा हुआ था, वो उन्होंने उस रोज़ पढ़ के सुना दिया जो उन्होंने खुद से टाइम मुकर्रर किया था। उस रोज़ इमरान खान के वकला को भी नहीं सुना गया। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अबूल हसन की तरफ से कहा गया था कि मैं दलावर नहीं हूँ, मैं दलेर हूँ, इंसाफ के सारे तकाज़े पूरे करूँगा, इमरान खान को इंसाफ फराहम किया जाएगा। तो आज है 30 जनवरी 2024। इस दिन के आगाज़ से कबल रात तक जज अबूल हसन साहब इमरान खान के केस की अडियाला जेल में समाअत करते रहे। ये केस शुरू हुआ, जब शुरू हुआ तो 12 घंटे तक, रात गए तक इसकी समाअत होती रही। जज अबूल हसन साहब की तरफ से जो कहते थे कि इंसाफ होता हुआ नजर आएगा, और साथ उन्होंने कहा था कि मैं दलावर नहीं हूँ, मैं दलेर जज हूँ। तो उनकी तरफ से एक के बाद एक दलेराना फैसला सामने आया। इन्होंने तो कहा था कि मैं दलेर जज हूँ, बल्कि वो दलेर से भी कहीं आगे निकले। वो तो
سورما جج ثابت ہوئے ہیں، سورما بہت بڑا سورما جج ثابت ہوئے ہیں، جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، کسی کو خاطر میں نہیں لاتے سے کیا مطلب ہے کہ کیا ان کو خاطر میں نہیں لاتے بلکہ یہ ملزموں کو خاطر میں نہیں لاتے، ملزموں کے وکلا کو خاطر میں نہیں لاتے، عمران خان کو خاطر میں نہیں لاتے، شاہ محمود قریشی کو خاطر میں نہیں لاتے، وہاں پہ جو لوگ ان کے وکلا گئے ہوتے ہیں ان کو خاطر میں نہیں لاتے، تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتے، کسی کا دباؤ قبول نہیں کرتے، ملزموں کا دباؤ قبول نہیں کرتے۔ ایک دو روز قبل ان کی طرف سے عمران خان کے وکلا بھی واپس لے لیے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ وکلا جان بوجھ کر کیس میں تاخیر کر رہے ہیں، یہ کیوں نہیں آئے؟ وکلا کی طرف سے کہا گیا کہ پہلے ہم نے ہائی کورٹ میں جانا تھا، سپریم کورٹ میں جانا تھا، یہی قانونی تقاضا ہوتا ہے کہ آپ نے پہلے سپیریٹ کورٹ میں پیش ہونا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر آپ لوور کورٹس میں آتے ہیں۔ تو جج ابوالحسن صاحب کی طرف سے دلیری کے ساتھ یہ کہا گیا کہ میں عمران خان کے یہ وکلا ان کو میں ایک طرف رکھتا ہوں، اب ان کو میں وکلا دیتا ہوں، سرکاری وکلا ہوں گے۔ انہوں نے فوری طور پر ای میل کی اور پہلے ہی گھوڑے تیار تھے، تو عمران خان کو شاہ محمود قریشی کو سرکاری وکیل مل گئے۔ جو لوگ یہ عمران خان کو سزا دلوانا چاہتے ہیں، سزائے موت تک کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ بھی سرکاری وکیل ہیں، اور جو ان کا دفاع کریں گے وہ بھی جج ابوالحسن صاحب کی طرف ساری وکیل مقرر کر دیے گئے۔ انہوں نے ہی گواہوں پر جرا کرنی تھی، کل سارے کے سارے گواہ بھگت گئے، اور ان پر جس طرح سے عمران خان کے جو وکلا ہیں، جو عمران خان کے وکلا ہیں جن کو نکال باہر کیا گیا ہے، جو جرا نہیں کر سکتے تھے، تو آپ اندازہ کریں کہ جب انہوں نے کسی گواہ پر جرا کرنی تھی تو وہ کس طرح جرا کرنی تھی۔ لیکن جب سرکاری وکیل عمران خان کو دے دیے گئے، جبری مسلط کر دیا گیا، عمران خان ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو عمران خان کی طرف سے شاہ محمود قریشی کی طرف سے ایک یہ درخواست بھی کی گئی کہ جناب جج صاحب، ہم آپ پر عدم اعتماد کرتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ آپ ہمارا کیس سنیں۔ تو اس کو بھی انہوں نے یک جنبش قلم مسترد کر دی، انہوں نے کہا نہیں، میں ہی کیس سنوں گا، اور وہی عمران خان کا کیس سن رہے ہیں۔ اور وکیل کون سے ہیں؟ ایک طرف عمران خان کو سزا دلانے والے وہ بھی سرکاری وکیل ہیں، اور عمران خان کی صفائی میں پیش ہونے والے وہ بھی سرکاری وکیل ہیں، کیونکہ جج ابوالحسن صاحب کی طرف سے عمران خان سے یہ سارے وکیل، وہ سارے وکیل واپس لے لیے گئے تھے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح کی سماعت ہوتی ہوگی۔ بہرحال گواہیاں ساری مکمل ہو گئی ہیں۔ اب ایک بیان عمران خان کی طرف سے 342 کیس کو بیان کہتے ہیں، وہ ریکارڈ کروایا جانا ہے، اور اس کے بعد اللہ اللہ خیر صلاح یہ جج ابوالحسن صاحب عمران خان کو سزا سنا دیں گے۔ کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ 8 فروری تک عمران خان کو ہر صورت سزا سنوا دی جائے گی۔ 8 فروری بہت دور ہے، ابھی تو 31 جنوری آنا ہے، 1، 2، اور اس کے بعد کہیں جا کر 8 فروری آئے گا۔ یہ جج صاحب تو ایسا ہی لگتے ہیں کہ چند روز میں 1 فروری یا اس سے بھی ہو سکتا ہے، پہلے 1 روز پہلے یا 1 روز بعد عمران خان کی قسمت کا فیصلہ کر دیں۔ ادھر شاہ محمود قریشی، ان کی طرف سے کہا گیا کہ جج صاحب آپ ہمارے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں یہ کوئی خدا کا خوف کریں، یہ انصاف کے تقاضے نہیں ہیں، اللہ کا نام لیں، کوئی انصاف تو کریں، آپ نا انصافی کر رہے ہیں۔ لیکن ان کو بھی جج صاحب کی طرف سے جھڑک دیا گیا۔ بہرحال یہ ایک تماشا ہے جو پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ جج ابوالحسن صاحب کی طرف سے بہرحال ایک ضرور رعایت کی گئی ہے عمران خان سے، شاہ محمود قریشی سے، کہ ان کو ایک بہت بڑا حق دے دیا گیا ہے۔ وہ کیا حق ہے؟ ان کو ملزم ہونے کا حق دے دیا ہے کہ یہ ملزم ہے۔ ادروائز تو یہ کہہ سکتے تھے کہ جس طرح سے وکیل یہ ہیں، جس طرح کے گواہ یہ ہیں، سرکاری وکیل ہیں، سرکاری گواہ ہیں، اور یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ یہ ملزم بھی سرکاری ہیں، ان کو بھی بات کرنے کا حق نہیں ہے، یہ اپنے گھروں میں بیٹھیں، گھروں میں کیا اپنے سیل میں بیٹھیں، تو ہم ان کو سنے بغیر اس کی بیان کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ 342 کا جو بیان ہے، آپ فیصلہ سنائیں، جو بھی فیصلہ سنانا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کو خدا نہ خواستہ سزائے موت دے دی جائے گی، کچھ کہتے ہیں کہ عمران خان کو عمر قید کی سزا دے دی جائے گی۔ ادھر شاہ محمود قریشی کی طرف سے اسی عدالت میں کہا گیا، صحافیوں کے ساتھ گفتگو کے دوران شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے میرے ساتھ ملاقات کی، میرے ساتھ پرویز خٹک موجود تھے، اور اس کے ساتھ اسد عمر صاحب بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ سائفر کا
رٹ لگانا چھوڑ دو۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ ملاقات میں یہ دوسرے لوگ بھی موجود تھے، لیکن وہ چلے گئے تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کو اور عمران خان کو سائفر کیس میں 12 سال قید ہوگی، انسان بن جاؤ۔ یہ ان کی طرف سے جنرل باجوہ کی طرف سے کہا گیا تھا۔ جنرل باجوہ صاحب ان دنوں طاقت کی معراج پر اپنے آپ کو سمجھتے تھے، وہ آرمی چیف تھے اور یہ حکومت سے جا چکے تھے۔ پھر 22 اگست 2022 کو عمران خان اور جنرل باجوہ صدر علوی کے آفس میں ملے۔ وہاں پر بھی جنرل باجوہ کی طرف سے کہا گیا کہ خان صاحب آپ کو 2/3 اکثریت دلا دیتا ہوں، سائفر کا معاملہ چھوڑ دیں، نہیں تو پھر عبرتناک سزا ہوگی۔ تو وہی کوئی سارا کچھ آج نظر آ رہا ہے۔ جج ابو الحسنات صاحب دیکھتے ہیں کہ کب فیصلہ کرتے ہیں، کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اس میں تو میرا خیال ہے کہ کسی کے لیے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کیا فیصلہ کریں گے۔ بہرحال پاکستان کے عدالتی نظام کے بارے میں جو کوئی دنیا کہہ رہی ہے، دنیا میں جس طرح سے بھت اڑ رہی ہے، وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ اسی جج صاحب کی طرف سے اٹھائے گئے کہ اقدامات ان کو ہائی کورٹ کی طرف سے کالعدم قرار دیا جا چکا ہے۔ 2 دفعہ تو یہ ہو گیا ہے کہ ان کو کہا گیا کہ شروع سے مقدمات کی سماعت کریں، تو لگتا ہے کہ ایک بار پھر عدالتوں کو مداخلت کرنی پڑے گی۔ لیکن عدالتیں کب مداخلت کریں گی؟ سپریم کورٹ کب سامنے آئے گی؟ ہائی کورٹ کب سامنے آئے گی؟ مجھے یہ لگتا ہے، باقی کئی لوگوں کی رائے بھی یہی ہے کہ فیصلہ آنے کے بعد معاملہ پھر ہائی کورٹ میں جائے گا، سپریم کورٹ میں جائے گا، تو اس وقت پھر عدالتیں میدان میں آ جائیں گی۔ تو باقی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے سیاہ فیصلے کرنے ہوتے ہیں تو پھر سیاہ رات کا، تاریک رات کا ہونا ضروری ہے۔ تو جناب ابو الحسنات محمد ذوالقرنین صاحب کی طرف سے اس سب کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے اور انتظار کیجیے کہ جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین، کتنا خوبصورت نام ہے، کتنی خوبصورت شخصیت ہوگی، تو وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اور یہ بھی سنیے کہ جہاں جناب ابو الحسنات محمد ذوالقرنین کی طرف سے ان کو، عمران خان کو، شاہ محمود قریشی کو حق عظیم دیا گیا ہے۔ حق عظیم کیا دیا گیا ہے؟ ملزم ہونے کا حق دیا گیا ہے کہ آپ کو ملزم ہونے کا حق ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی طرف سے غصے میں آ کر، شدید غصے میں آ کر عمران خان کا اور شاہ محمود قریشی کا سائفر کیس میں حق دفاع ختم کر دیا ہے۔ پہلے ان سے حق وکیل چھینا گیا تھا اور اب ان سے حق دفاع بھی چھین لیا گیا ہے۔ ان کو کہا گیا ہے کہ آپ اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ کو دفاع کا حق نہیں دیا جا سکتا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔